نماز، روزہ، حج، زکات، قربانی نبی کے طریقے پہ ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر قربانی کوئی کر رہا ہو، منظر سنیے، اگر قربانی کر رہا ہو تو نبی کے سنت کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر نبی کے طریقوں کو فالو نہ کیا اور قربانی کر لیا، مثلا قربانی کے دن اس نے جانور کے جو شرائط ہیں اس شرائط کو بھی اس نے پورا کر لیا، 10 ذی الحجہ کو اس نے قربانی بھی کی، لیکن اس نے ایک غلطی کرتا ہے تو اگر وہ دکھاوے کے نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ نماز دکھاوا یہ شرک ہے۔ فرمایا اگر کسی نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے بھی شرک کیا، اور اگر کسی نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، کس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا تو اس نے بھی شرک کیا۔ دکھاوا اللہ کو برداشت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسی وجہ سے وہ پیاری حدیث آپ نے سنی ہوگی، ایک آدمی قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا، اس میں سے ایک آدمی ہوگا جو مجاہد ہوگا، جہاد کر کے آیا ہوگا اور دنیا میں اس کا بڑا نام ہوا ہوگا، اور وہ سوچ رہا ہوگا میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے؟ جواب میں کہے گا اللہ میں تیرے راہ میں جہاد کر کے آیا ہوں، لڑا مرا اور قتل ہوا، اللہ میں تیرے راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے لڑائی اور جہاد اس وجہ سے کیا تاکہ دنیا والے تمہیں شہید کہیں، دنیا والے تمہیں مجاہد کہیں، دنیا میں تیرا نام ہو، دنیا میں تیرے ڈنکا بجے اور تیری عزت لوگوں کی زبان پہ تیرا نام آ جائے۔ آئے بندی تیرا نام دنیا میں بڑا ہو گیا، چرچا ہو گیا تو دنیا میں شہید کہلایا، کیونکہ تیری نیت میں یہی تھا، اس وجہ سے تمہیں یہاں پہ کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ فرشتے سے کہے گا آئی فرشتے اس کو پکڑ اور جہنم کے اندر ڈال دے۔ دیکھ رہے ہیں منظر، ایک اللہ کے راہ میں دینے والا بھی ہوگا، ہاں، لیکن وہ دکھاوے کے طور پر کیا ہوگا اس کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک عالم ہوگا جو شہرت کے لیے علم حاصل کیا ہوگا کہ دنیا میں مجھے بڑا عالم لوگ کہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں عبادت اللہ کے لیے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصین لہ الدین، عبادت اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، ایسا نہیں کہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے عبادت کی جائے۔ عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کوئی بھی عبادت آپ کرے۔ شادی بیاہ اللہ کے لیے، ہاں شادی بیاہ کیوں کر رہے آدمی، کیوں نکاح کرتا میرے بھائیوں؟ فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس کو بھی عبادت بتایا گیا۔ اگر کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ نکاح نہیں کر رہا بلکہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر رہا ہے۔ نکاح کا مقصد زنا سے روکنا، لوگوں کو غلط کاموں سے روکنا، اور وہی کام اپنے بیوی کے ساتھ اگر آپ کریں، وہی کام اپنے شوہر کے ساتھ کریں تو یہ عبادت میں مانا جائے گا۔ لیکن اگر نکاح سے قبل یہ کام کر لیں، نکاح سے پہلے یہ کام کر لیں، اس کو اسلام نے زنا بتایا ہے، اسلام نے اس کو زنا کہا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی وجہ سے اسلام یہ کہتا ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح کر لو، اور نکاح کے اندر برکت بھی رکھی ہوئی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ نکاح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا، لیکن اگر کوئی آدمی نکاح نہیں کرے بلکہ لڑکی ہی کو بھگا کر کے بھاگ جائے اور جا کر کے کورٹ میرج کر لے، تو کورٹ میرج بھگا لیا اور اب ظاہر سی بات ہے 2-4 راتیں اس کے ساتھ رہا، ملاقاتیں کیا، زنا کیا، سب کچھ کیا، بھگا لیا، اور بعد میں جا کر کے کورٹ میرج کر لیا، اور کچھ ایسے کٹ ملا کو بھی پکڑ لیا کہ مولانا 2-4 ہزار روپیہ دے دیں گے میرا نکاح پڑھا دو، پڑھا بھی دیتا ہے۔ کیا جائز ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں، بالکل نہیں میرے بھائیوں۔ یہ اتھارٹی اجازت کہاں سے آپ کو مل گئی؟ لڑکی کا جب ولی نہیں ہے، لڑکی کا جب گارجین نہیں ہے اور تو اس کا نکاح پڑھا رہا ہے تو فنکاحھا باطل، اس کا نکاح باطل ہے میرے بھائیوں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج لڑکیوں کو بتایا جائے کہ تمہیں اگر نکاح کرنا ہی ہے، کوئی لڑکی لڑکا پسند ہے تو پھر ماں باپ کو بولو، اور ماں باپ تیری زندگی کے بارے میں زیادہ اچھے سے جانتا ہے۔ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرے
تو اس کو اسلامک طریقے پہ اس کو آگے بڑھنے کی کوشش کرے، ہاں، لیکن کوئی غلط راستہ نہ اپنائے۔ آج دیکھیے بھاگنے اور بھگانے والی باتیں کتنی ہیں، کتنے جلسوں میں لڑکیوں کو لے کر کے بھاگ گیا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، کئی جلسوں کا بھی معاملہ یہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نکاح ہی تو کرنا ہے، کرو، عبادت ہے، لیکن بھگانا اور جا کر کے اس کے ساتھ غلط کام کرنا اور پھر کورٹ میرج کرنا اور کسی مولوی کو 2-4 ہزار روپے دے کر کے نکاح پڑھوا لینا، میرے بھائیو، اسلام کے ساتھ مذاق ہے، مذاق۔ یہ کون سا طریقہ آپ نے اپنایا ہے؟ میرے بھائیو غور کرو، اللہ کے نبی فرماتے من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیندار لڑکی کا رشتہ تیرے گھر میں آ جائے، تیری بہن بیٹی کے لیے آ جائے، تو دینداری دے کر کے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرا دو، اور اگر تم نے نکاح نہ کرایا تو فرمایا فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو فتنہ برپا ہو جائے گا۔ تم دینداری کو ترجیح دو۔ آج دنیا میں دینداری ترجیح نہیں دی جا رہی ہے، آج تو بلڈنگیں دیکھی جا رہی ہے، آج تو دولت والا دیکھا جا رہا ہے، آج تو پیسے والا دیکھا جا رہا ہے، آج تو بینک بیلنس والا دیکھا جا رہا ہے، آج تو گاڑی والا دیکھا جا رہا ہے۔ لڑکیاں بھی انہی لوگوں کو زیادہ پسند کر رہی ہے اور لڑکے بھی انہی لڑکیوں کو زیادہ پسند کر رہا ہے جو مالدار گھرانے کی بیٹیاں ہیں، مالدار گھرانے کی بہنیں ہیں، انہی سے نکاح کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے طریقے کو اپناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئی لوگو نکاح کرو، لیکن نکاح فظفر بذات الدین، دیندار لڑکیوں کو سلیکٹ کرو، دیندار لڑکوں کو اپناؤ، تیرا گھر جنت والا گھر بن جائے گا۔ لیکن اگر تم نے دینداری نہ اپنائی اور انسٹاگرام کے چکر میں لگ کر کے اور سوشل میڈیا میں پڑھ کر کے اگر تم نے کسی لڑکی کو تم نے سلیکٹ کر لیا، سوشل میڈیا پہ دیکھیے نا، ایک کالی لڑکی بھی ایسی لگے گی فلاں ہیروئن کی بہن ہے، ایک لڑکا ایسے دکھے گا کہ سلمان خان ہے، اور جب سامنے آئے تو لگے گا قبر سے اٹھا ہوا ہے۔ دیکھا آپ نے ایسی ایسی لڑکیوں کی تصویریں، مت پوچھئے، آج تو وہی سب گردش کر رہی ہے، ایک سے ایک ویڈیو اور ایک سے ایک تصویریں، اور اے آئی کا کمال اور سوشل میڈیا کا وہ میک اپ کرنا، ایک سے ایک ایپ آ چکا ہے کہ ایک لڑکی کی تصویریں ڈالو اتنی خوبصورت دکھے گی کہ مت پوچھو، لڑکا اسی میں پاگل۔ بس کرنا ہے تو اسی سے، اب میسج، چیٹنگ، باتیں، اب لڑکی سلیکٹ کر لیا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے، نکاح قبول، چلو، بنا دیکھے اور جا کر کے دونوں بھاگ گیا، بعد میں پتہ چلا اتنی کالی اور لڑکا اتنا کالا، اور ایسا اس کے پاس کچھ ہے نہیں۔ میرے بھائیوں، اس سوشل میڈیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ میرے بھائیوں، نکاح عبادت ہے، لیکن نکاح کے نام پر جو یہ سارے کام ہو رہے یہ سب کے سب حرام ہے، اور اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس وجہ سے عبادت کیسی؟ عبادت جناب محمد رسول اللہ جیسے۔ آپ نے نکاح کا پیغام دیا میرے بھائیوں، آپ نے نکاح کا پیغام دیا، اور آپ نے نکاح کا پیغام آپ کو بھی ملا، آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کا پیغام دیا، حضرت علی کو دلوایا کہ حضرت علی سے کہو کہ فاطمہ کا نکاح محمد تم سے کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی دیندار لڑکا پسند نہ جائے تو اپنی بہن بیٹی کا نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، تو عبادت کیسی جناب محمد رسول اللہ جیسی، اور نکاح کرو تو سمپل طریقے سے ان باراتیوں کو لے کر کے ان غریب گھرانوں کو تم خراب مت کرو، اس کو پریشان مت کرو۔ اپنے گھر میں تو کنویں کا پانی پیے گا، نل کا پانی پیے گا، اور شادی بیاہ میں وہ کہے گا نہیں ہمیں چاہیے فلٹر پانی، بسلری والا پانی، ہمیں چاہیے مٹن، ہمیں چاہیے فلاں، ہمیں چاہیے فلاں چیزیں، ہمیں چاہیے فلاں چیزیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے، اور اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کہتا نکاح آسان طریقے سے کرو۔ نبی کے دور میں شادی بیاہ ہوا کرتا تھا، نبی تک کو بھی معلوم نہیں چلتا تھا، بعد میں صحابی کے بارے میں پتا چلا رہے تم نے نکاح کر لیا، ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، آج تو نکاح کے اندر اتنے رسم و رواج آ گئے کہ غریب آدمی شادی کرنے کے لیے کئی بار
سوچتا ہے تو عبادت کیسی جناب محمد رسول اللہ جیسی کوئی بھی عبادت کرے، نماز، روزہ، حج، زکات، قربانی نبی کے طریقے پہ ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر قربانی کوئی کر رہا ہو، منظر سنیے، اگر قربانی کر رہا ہو تو نبی کے سنت کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر نبی کے طریقوں کو فالو نہ کیا اور قربانی کر لیا، مثلا قربانی کے دن اس نے جانور کے جو شرائط ہیں اس شرائط کو بھی اس نے پورا کر لیا، 10 ذی الحجہ کو اس نے قربانی بھی کی، لیکن اس نے ایک غلطی کر بیٹھا، اور وہ غلطی یہ کہ اس نے نماز سے پہلے اس نے قربانی کر لیا۔ 10 ذی الحجہ ہے، قربانی کا دن ہے، جانور کے اندر جو شرائط ہونے چاہیے وہ سارے شرائط جانور میں موجود ہیں، لیکن بندہ صرف ایک غلطی کرتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یعنی عید کی نماز، بقرہ عید کی جو نماز ہے وہ نماز ادا نہیں کرتا، اس سے پہلے وہ جانور پر چھری چلا دیتا ہے، اور جو دعا پڑھنی چاہیے وہ دعا بھی وہ پڑھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے من ذبح قبل الصلاۃ فقد ذبح لنفسی، اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نبی کو اس نے فالو نہیں کیا، نبی کی بات اس نے نہیں مانی، نبی کے طریقے کو اس نے اپنایا نہیں، حالانکہ آدھے گھنٹے کا تو یہی فرق تھا، لیکن اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ وصاب سنت المسلمین، فرمایا اگر کسی نے نماز کے بعد قربانی کی، وہی 15-20 منٹ کا فرق ہے، اگر اس کے بعد اگر کسی نے قربانی کی، فرمایا اس نے قربانی کا ثواب حاصل کر لیا اور اس نے سنت کو بھی اپنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، تو عبادت ویسے کرو جیسے جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، اپنی مرضی سے مت کرو۔ نماز بھی اللہ کے نبی، اب 4 رکعت نماز پڑھنے کا ہے، آدمی کہے گا میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، 4 نہ پڑھے بلکہ 4 کے بجائے وہ 5 پڑھ لے، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اس وجہ سے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں جس چیز سے منع کر دیں اس سے تم رک جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن نے اعلان کیا فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگوں میرے نبی کی اتباع کر لو، میرے نبی کی پیروی کر لو، میرے نبی کی بات مان لو، نبی کے طریقے کو فالو کر لو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ کہیں فرمایا اللہ کے نبی نے من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہی جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، حالات دیکھو، آج مسلمانوں کے حالات دیکھو، آج اس کے گھر کے اندر اسلام نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ چلنے میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں، نہ شادی بیاہ میں، نہ کاروبار میں، نہ بزنس میں، نہ کسی اور چیز میں۔ آپ دیکھیں تو غیروں کا طریقہ آ گیا ہے، یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ میرے بھائیوں، چپل بھی پہنیے تو سنت کے طریقے پہ پہنیے، کون کس پیر سے پہلے پہننا چاہیے، کس پیر میں بعد میں پہننا چاہیے، گھر کے اندر انٹری کیجئے تو کس طریقے سے انٹری ہونا چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے، گاڑی پہ سوار ہوئیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، نبی کے طریقے پہ عمل کیجئے گا تو یہ بھی عبادت ہے، اور یہی قبولیت کی سب سے بڑی شرط ہے، ایک تو اخلاص اور دوسرا جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ، تبھی عبادت قابل قبول ہے، ورنہ زندگی بھر اللہ 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 کرتے رہیے نہیں چلے گا میرے بھائیوں، بلکہ محمد رسول اللہ کے طریقے پہ آپ کو کرنا ہوگا۔ آپ نماز پڑھتے رہیے اور بیوی کا حق ادا نہ کیجیے، پوری رات ایک آدمی جاگے اور سوچے کہ اللہ کو تہجد کی نماز بہت پسند ہے اور اس کی بیوی پڑی رہے اور اپنے بیوی کا حق ادا نہ کرے، آپ نے فرمایا وہ بھی غلط کر رہا ہے جو پوری رات عبادت کرتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں پتا چلا، اس نے کہا ہے کہ میں پورا روزہ رکھوں گا، کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، آپ نے فرمایا یہ بھی غلط ہے، اسلامی منع اجازت نہیں دیتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ ایک کہتا اللہ کے نبی میں نکاح ہی نہیں کروں گا، لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا، آپ نے فرمایا یہ بھی غلط کر رہا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ کو فالو کرنا پڑے گا۔ نبی رات میں جاگتا بھی ہے، نبی رات میں سوتا بھی ہے، نبی دن میں روزہ رکھتا بھی ہے، نبی دن میں افطار
इफ्तार भी करता है, कभी रोजा रखता है, कभी छोड़ता भी है। नबी ने निकाह भी किया है। इस वजह से फरमाया फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ओ लोगों जो मेरी सुन्नत का इनकार करेगा वो मुझ में से नहीं है। नबी को अपनाना होगा। और कहते हैं ना रग रग में है नबी नबी, लेकिन हफ्ते में नमाज पढ़ते हैं कभी कभी, नहीं चलेगा, ये नारा नहीं चलेगा, बल्कि आपको नबी की इत्तिबा करनी होगी। तो मन ताबुद व कैफ ताबुद,